تہجد پڑھنے کے لیے وہ بہہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، گئے اور واپس آ گئے تو کہا مجھے معراج ہو گئی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اب وہ ضد بنا لی ہے ان سارے مسلمانوں نے، کہتے ہیں کیونکہ ام المومنین نے بیان کیا، اب رسول خدا کے بس اتنی سی معراج ہے، وہ گئے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چند لحظوں کی ہے اور وہ معراج خواب میں تھی. عزیزان گرامی، اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ام المومنین کی شادی پیغمبر اسلام سے مدینے میں ہوئی ہے. رسول خدا آئے ہیں، معراج قرآن کی روح سے مکے میں ہوئی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے مسجد حرام سے، وہ جو سب سے دور مسجد ہے، وہاں تک ہم نے معراج کروائی ہے. رات کا وقت تھا، سیر کروائی اپنے بندے کو. اب آئیں ذرا معراج جسمانی کی میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں، سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ معراج جسمانی کی پہلی دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کرانا، رات کہتے ہیں ایک زمان کو. زمان اور مکان تو سب سمجھتے ہیں نا، ٹائم اینڈ اسپیس. اللہ نے لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے وقت معراج کرائی، رات کے وقت معراج کروائی. یہ رات کا سفر جسم سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ زمان کا تعلق ہی جسم سے ہے. تو اب یہ پہلی دلیل، ملا صدرہ نے 8 دلیلیں لکھی ہیں، ان میں سے پہلی دلیل کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرنا، رات کے وقت سیر کروائی ہے تو یہ زمان ہے، ٹائم پیریڈ ہے. یہ زمان میں کسی ٹائم کے اندر کہ اتنی مدت کے اندر ہم نے سفر کروایا، تو یہ خود دلیل ہے کہ جسمانی ہے. نمبر 1. نمبر 2، سبحان الذی اسری بعبدہ. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو معراج کرائی. اگر اللہ کہہ دیتا نا میں نے اپنے نبی کو معراج کروائی، تو نبوت کو معراج انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ خواب میں ہو سکتی ہے، کیونکہ نبوت کا تعلق جسم سے نہیں ہے. نبوت عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن جب کہتے ہیں نا عبد، تو یہ بندگی جسم سے وابستہ ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ فلسفے کی روح سے. دیکھیں، میرا ایک مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ عالم دین ہیں، میں ایک معلم ہوں، ٹیچر ہوں. یہ کوئی بھی ٹیچر کہاں ہے؟ معلم کہاں ہے؟ عالم دین کہاں ہے؟ یہ باہر نہیں ہے، یہ ساری کی ساری مجھ علی رضا رضوی سے وابستہ ہیں. اگر میں نہ ہوں تو آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ساری چیزیں اگر سمجھ میں آتی ہیں تو میری وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر ٹیچر ہے تو یہ ہے. تو انسان سے وابستہ اس کے عہدے ہوتے ہیں، لیکن عبدیت کا تعلق، بندگی کا تعلق جسم سے ہے. میں فلسفے کی پوری بحث یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. تو عبدیت کا تعلق جسم سے ہے. عبد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے عبد کو سیر کروائی، رات کے وقت سیر کروائی. تو سیر کروانا عبد سے متعلق ہے، رات سے متعلق ہے، دونوں جسم پہ دلالت کرتی ہیں. آئیں ذرا ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، من اور الی. اب یہ 2 اور دلیلیں ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے نا عربی میں من، ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، الی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. من from and الی to. جب بھی آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہاں پہ آیا ہوں، from and to، تو عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی ابتدائے غایت ہے، کوئی نہ کوئی انتہائی غایت ہے. must be a point of beginning and a point of end. کوئی شروع اور کوئی آخر کی جگہ ہے. خواب کے اندر ابتدا اور انتہا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ ابتدا ہونا اس کا مطلب ہے جسمانی معراج ہے، یہ انتہا ہونا اس کا مطلب ہے معراج جسمانی ہے. پتہ نہیں اب تک ہیں یا نہیں؟ تو اب یہ 4 دلیلیں ملا صدرہ. اس کے اندر گرامی اب معراج رسول خدا کی شروع ہوتی ہے اور لفظ آیا ہے براق. لفظ براق ہے، براق برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. آج سائنس نے یہی دریافت کیا ہے نا کہ جب تک کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا آسمانوں پہ، کوئی پار نہیں کر سکتا. پیغمبر نے بھی کہا براق، برق رفتار. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جو برق رفتار ہو، جو
لائٹ کی سپیڈ سے چلتا ہو اسے براق کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا یا رسول خدا یہ براق کیا چیز ہے، کبھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، بس تم یہ سمجھ لو تم گھوڑے پہ سواری کرتے ہو، میری سواری کا نام براق ہے۔ اب جتنے لوگوں نے گھوڑے پر کے والے بنا دیے ہیں یہ سمجھے بغیر بنائے ہیں۔ اب یہ کیا مخلوق ہے، کس طرح سے پیغمبر اسلام کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ لے جایا گیا، اب وہ کیا شے تھی، کیا مخلوق تھی، کس طرح سے سواری تھی، وہ پیغمبر کے حساب سے تھی تاکہ نہ آپ کو نقصان ہو، یہاں سے لے کے وہاں تک معراج ہو جائے۔ آج تک یہ حل ہی نہیں ہو سکا کہ براق ہے کیا اور سفر معراج کیا ہے۔ اس کو اگر کوئی سمجھا ہوتا تو سب لوگوں نے گھوڑا بنا دیا، اس کے پر لگا دی اور کہا کہ یہ رسول خدا کی سواری ہے، اس کا نام براق ہے۔ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، لائٹ کو۔ اب بہت سے لوگوں نے فوراً ایک جو ہے وہ سفید رنگ کا نور کا گھوڑا بنایا، اس کے پر بنا دیے، کا وہ اڑا کے لے گیا۔ عزیزان گرامی، آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ براق کیا ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ معراج ہوئی۔ اب تک تو بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے۔ اب آئیں، رسول خدا معراج پہ گئے اور ساتھ میں کون آیا استقبال کے لیے؟ جناب جبرائیل آئے، کہا یا رسول خدا میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ رسول خدا چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں پہ جنت ہے اور جہاں پہ بیت معمور ہے، جو آسمان کی مخلوقات ہیں ان کا قبلہ وہاں پہ ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ میرے حبیب ان سب سے سوال کیجئے۔ جناب امیر سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا، یہ قرآن کے اندر آئی ہے، آیت آئی ہے، اے میرے حبیب سوال کیجئے ان سب سے کہ انہیں نبوت کیسے ملی۔ اس کا مطلب ہے ان سب سے سوال کیجئے، یعنی انبیاء سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے۔ اب اگر رسول خدا نے اس پہ عمل کیا تو کیسے عمل کیا، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ کی نافرمانی کی معاذ اللہ۔ تو مولا نے کہا کہ سوال کرنے والے میں تجھے بتاتا ہوں، یہ سوال فرش کا ہے ہی نہیں، یہ عرش کا سوال ہے۔ یہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے، دونوں طرف صفے بنائے کھڑے تھے سارے انبیاء، سب سے آگے جناب ابراہیم کھڑے تھے، رسول خدا کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے حبیب رک جائیے، آگے مت جائیے گا، ان کا استقبال قبول نہ کیجیے گا، ان سب سے سوال کیجیے انہیں نبوت کیسے ملی۔ تو رسول خدا نے وہاں پہ سوال کیا تھا، اللہ نے وہاں آیت نازل کی تھی جب معراج پہ گئے تھے، تو پھر خود ہی مولا نے کہا کہ جواب میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ سارے انبیاء نے کیا جواب دیا تھا۔ سوال قرآن میں آ گیا، جواب میں بتاتا ہوں انبیاء نے جواب کیا دیا۔ کہ سارے انبیاء نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی دینے پہ ہمیں نبوت دی، آپ کی رسالت کی، سرداری کی، آپ کے سید المرسلین ہونے کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت عطا کی، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی۔ بہرحال یہاں پہ سوال کیا، سارے انبیاء نے استقبال کیا۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پہ گئے، چھٹے آسمان پہ، اور ایک ایسا وقت آیا کہ خود جناب جبرائیل نے ایک جملہ کہا کہ لو دنوتو لحترقتو، لو دنوتو انملتن لحترقتو، اگر میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، یعنی ٹپ آف دی فنگر، میں اتنا بھی فاصلہ اگر آگے بڑھوں تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، صرف یہ آگے آپ کا مقام ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو کیوں صرف رسول خدا جا سکتے تھے؟ کہ اب آگے کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کو جانے کی اجازت تھی۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ جو عرش جہاں آ جاتا ہے وہاں ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حدیث معراج کے میں نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے، وہ رسول خدا نے وہاں بتایا کہ کیا کلام ہوا، بہت سی باتیں ہوئی، ان میں سے کچھ باتیں پیغمبر نے بتائیں۔ میں نے مکمل کر دیا موضوع کو، تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، ابھی 5 سے 10 منٹ اور لوں گا، کہ میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی، جتنا جلدی نہ ہو سکتا تھا میں نے مختصر پیش کیا۔ جب پیغمبر اسلام معراج سے واپس آئے تو سارے صحابہ نے سوال کیا۔ تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی جو ہمارے بزرگ ترین محدثین میں مفسرین میں ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، حدیث کی کتاب ہے الوافی کی بے انتہا کتابیں ہیں، حدیث کے موضوع پہ، علم کلام پہ، فلسفے پہ، ہر موضوع پہ ان کی کتاب ہے۔ ون آف دا گریٹسٹ علماء، ہمارے عظیم ترین علماء میں شمار ہوتا ہے فیض کاشانی کا۔
ملا محمد محسن فیض کاشانی، تو انہوں نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا ہے سارے صحابہ نے رسول خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کہا خود اللہ نے کلام کیا؟ کہا اللہ کی آواز کیسی ہے؟ کہا کہ یہ تو میں نے خود اللہ سے سوال کیا، یا رب پروردگارا انت کلمنی ام علی، پروردگارا کیا تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو فوراً پروردگار نے مجھے جواب دیا، کہا کہ انا کلمتک، میں نے تم سے کلام کیا ہے میرے حبیب، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ پروردگارا یہ علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ کہا میرے حبیب جب میں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے دل کے اندر ایک اضطراب ہے، تو میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، جس کو آپ سے سب سے قریب پایا، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھا وہ علی ہے، آپ کے دل میں جو بسنے والا تھا وہ علی تھا، جو سب سے آپ کو محبوب ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا وہ علی تھا۔ اے میرے حبیب اس لیے میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا۔ تو میں پروردگار نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ کیا کچھ کہا کہ حدیث معراج جہاں پہ اخلاقیات بیان کیے کہ آپ کی امت سے کیا توقع۔ کہا میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا سارے انبیاء پہ کیوں انتخاب کیا؟ سارے انبیاء میں نے آپ ہی کو کیوں چنا کہ آپ سردار انبیاء بنے؟ تو کہا صحابہ نے یا رسول خدا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے فوراً پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو نے میرا انتخاب کیا، یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کہ نہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی جب انسان کسی عظمت کی بارگاہ میں ہو تو بڑائی پیش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تو اس نے کیوں انتخاب کیا میرا۔ کہ میرے حبیب اسی وجہ سے کہ آپ جیسا اخلاق کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ اگر سب کو میں اخلاق پیش کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا تو آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ آپ کبھی بھی تکبر سے پیش نہیں آتے، کبر و نخوت نہیں رکھتے، اتنا تواضع، اتنی انکساری، اتنے آپ کے اندر تواضع ہے، ہمبلنس ہے کہ ابھی بھی آپ جانتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا تو ہوں، نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ کہا ہے میرے حبیب آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے میرے حبیب۔ عزیزان گرامی معراج کے اوپر کیا کچھ وعدے اور کیا کچھ بے انتہا تفصیل موجود ہے ہماری احادیث کی کتاب میں کہ وہاں کیا کچھ ہوا، اس کے واقعات۔ اور پھر پیغمبر اسلام جب واپس آئے تو آپ نے کہا دلیل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ معراج پہ گیا تھا، جب میں سفر سے آ رہا تھا تو بھی تمہارے پاس ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر اتنے لوگ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ راستے سے۔ تو کہا کہ ہاں بھی تم لوگوں نے کہا ہاں ہم نے رات میں ایک ستارہ کو دیکھا، ایک ستارہ ٹوٹ رہا تھا، رسول خدا نے جتنی علامات بتائی تھی اس قافلے کی وہ سب ان کے اندر پوری تھی۔ پیغمبر نے کہا اب تمہیں یقین آ رہا ہے کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کہا میں معراج کے حالات بیان کر رہا ہوں، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم اسے برداشت کر سکو۔ کہا یا رسول خدا ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں؟ کہا ہاں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کہا اللہ نے معراج پہ مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کدی 50 نمازیں تھیں لیکن پھر ہم نے ترخیص کروائی اس میں، کہا کہ پروردگارہ کم کر دے، کرتے ہوئے اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ کہا کیونکہ کہا 5 نمازیں کر دی، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کہا کیونکہ معراج پہ اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، پیغمبر نے کہا میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو اللہ نے 5 کی۔ کہا اب جو 5 پڑھے گا اسے 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے 5 نمازیں، تو اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں تو پیغمبر اسلام نے حدیث ہے معصوم کی کہ آپ نے چھوٹ دی، ترخیص دی کہ ان کو 3 وقت پہ پڑھ لو، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے، عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت آسان کر دیا۔ اب اگر پھر بھی کوئی نماز میں کوتاہی کرے تو پھر بہت بڑی کوتاہی ہے، اس لیے نماز میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ شب معراج کا تحفہ ہے نماز۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام کو اللہ نے ہدیہ دیا کہ آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور وہ ہے
نماز معراج کا تحفہ ہے۔ جس طرح سے اگر ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نہا کے باہر آئے تو اس کے جسم پہ کوئی بھی چکناہٹ باقی نہیں رہے گی، کوئی میل، کوئی گندگی، کوئی نجاست باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے اگر ہماری روح 5 مرتبہ نماز میں غوطہ لگا کے باہر آئے تو جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ سب کے سب اپنے نماز میں کوتاہی نہیں کیجیے گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، آخری بات کو پیش کر رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔